وہ جو قرض رکھتے تھے، تحریر ورت اشتیاق، آخری قسط۔ وہ خط اس نے اپنی مائیوں کے دن وصول کیا۔ نانی امی نے شادی سے کئی دن پہلے ہی اسے مائیوں بٹھا دیا تھا۔ جس روز وہ آخری پیپر دے کر آئی، اسی شام اس کی مائیوں کا فنکشن تھا۔ حالانکہ ابھی شادی میں کافی دن تھے، گھر میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جلدی جلدی خط پڑھ رہی تھی جب نانی امی کمرے میں آئی تھیں۔ اس نے جلدی سے خط اپنے سے ایک قدم پیچھے بک شیلف میں سے ایک کتاب نکال کر اس میں رکھ دیا تھا، اور کتاب بھی فوراً ہی واپس بک شیلف میں رکھ دی تھی۔ نانی امی کے پیچھے پیچھے اس کی بہت سی کزنس بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ پیلے کرتے پجامے میں بغیر کسی میک اپ کے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے میں مزید کئی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اس محفل کی مہمان خصوصی وہ تھی، اس لیے آنے والا ہر مہمان اس کے پاس آتا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی دوستیں گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے اور ڈھولک بجانے میں مصروف تھیں۔ رات گئے بھی اسے تنہائی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کراچی میں رہنے والے رشتہ دار تو رات میں واپس چلے گئے تھے، مگر جو دوسرے شہروں سے آئے ان سب کا یہیں قیام تھا۔ یہ اس گھر کی پہلی شادی تو نہیں تھی، لیکن یہ اس گھر کی پہلی خوشی ضرور تھی، وہ خوشی جو خوشی کی طرح منائی جا رہی تھی۔ نانی امی کو ان دنوں پر پرانی اور بھولی بسری روایات یاد آ رہی تھی، وہ پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ شادی سے 2 روز پہلے اسے سعد کی جانب سے اپنی شادی کا تحفہ موصول ہوا تھا۔ اسی روز آنٹی نے بھی امریکہ سے فون کیا تھا۔ انہوں نے نانی امی اور فریہ سے بات کی تھی۔ اسے پتا تھا ان سے یہ فون سعد نہیں کروایا تھا۔ وہ نانی امی اور فریہ سے سعد کی طرف سے شادی میں شرکت نہ کر سکنے پر معذرت کر رہی تھی۔ اس کی بیماری کی جھوٹی اطلاع دے رہی تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، ورنہ اس کی تو جہاز کی ٹکٹ بھی کنفرم تھی۔ ایسا کر کے وہ یقیناً اسے بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کا نہ آنا کھٹک سکتا تھا، سب سے بڑھ کر حمزہ کی نظروں میں، جو یہ بات جانتا تھا کہ فریہ کی ساس سے کتنی گہری دوستی ہے، اور ایک بہت قریبی دوست اپنے دوست کی خوشی میں شریک نہ ہو تو لوگ بہت سی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں ماما، آپ کی ریڈ رائڈنگ ہوڈ راستہ نہیں بھولی، وہ اسی راستے پر چلی ہے جس پر آپ نے اس کو چلنے کو کہا تھا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے اس سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے اس نے بے آواز ماما کو پکارا تھا۔ سرخ روسی جوڑے میں پیش قیمت زیورات سے سجا اس کا یہ روپ دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب تک جس کی اس پر نگاہ پڑی تھی، دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، اتنی خوبصورت کہ اس پر سے نگاہیں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی، جبکہ باقی سب لوگ ابھی تیار ہو رہے تھے۔ گھر میں عجیب بھاگ دوڑ اور گہما گہمی پھیلی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں اس وقت سوائے نانا ابا اور نانی امی کے بیڈ روم کے کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سکون اور خاموشی ہو۔ نانی امی نے اسے کچھ دیر آرام اور سکون سے بیٹھنے اور سستا لینے کے لیے وہیں بھیج دیا تھا۔ نانا ابا کے روب اور دبدبے کی وجہ سے وہاں کسی کی آمد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگائے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ نانا ابا نہا کر باہر نکلے تو اسے دیکھ کر ایک دم رک گئے۔ کتنی حسین لگ رہی تھی وہ، بالکل نازک سی، کانچ کی گڑیا جیسی۔ انہیں خود اپنی ہی نظر نہ لگ جانے کا اندیشہ ہوا، اس لیے جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے ماشاءاللہ کہہ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کے برابر ہی میں بیٹھ گئے۔ اس کا سر اپنے شانے پر ٹکاتے انہوں نے پیار سے پوچھا، خوش ہے نا میری بیٹی؟ جی نانا ابا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ نانا ابا، اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے ایک دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے شانے پر سے ہٹایا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے، تمہیں کچھ مانگنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ سوچ لیں، آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کیا مانگنے والی ہوں۔ اس نے جیسے انہیں ڈرانا چاہا۔ وہ اس انداز پر ہنس پڑے۔ سوچ لیا۔ ان کے چہرے پر شوقی اور ہنسی تھی۔ آپ ماما کو معاف کر دیں نانا، آپ میری ماما کو معاف کر دیں۔ وہ التجائیہ انداز میں ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی۔ فری؟ وہ سکتے کے سے عالم میں سے دیکھتے رہ گئے۔ وہ ان سے کیسی بات کر رہی تھی؟ انہیں خاموش اور گمسم دیکھ کر وہ ان کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹا کر صوفے پر سے اٹھی اور ان کے بالکل سامنے 2 زانوں ہو کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نیچے بیٹھنے پر ٹوک نہیں پائے۔ آپ نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو مانگوں گی آپ دیں گے۔ اب آپ اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ میں آپ سے اپنی ماما کے لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ نے انہیں معاف نہ کیا تو میں سکون سے اپنی نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکوں گی۔ پھر ہمیشہ کی طرح ماما میرے خوابوں میں آیا کریں گی، یہ کہتی ہوئی کہ فری پاپا مجھے معاف نہیں کرتے، ان سے کہو مجھے معاف کر دیں، اور یہ خواب پھر مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ آپ میرا یہ اضطراب ختم کر دیں۔ ماما کی روح جو بے قرار ہے، اسے آپ کی معافی ہی سے قرار آ سکتا ہے۔ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ جمائے روتے ہوئے بولی، فری اس طرح سے مت رو، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی نانا ابا، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی۔
وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی ورنہ وہ آپ کے پاس معافی مانگنے ضرور آتی۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، میں اس سے ناراض نہیں فری، وہ میری بیٹی تھی، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے ناراض ہو سکتا ہے؟ وہ خود مجھے چھوڑ گئی تھی، میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا، پھر مجھ سے ناراض ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی چلی گئی، مجھ سے ملے بنا، مجھ سے کوئی بات کیے بنا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس باپ کی آنکھوں میں مر جانے والی بیٹی کے لیے آنسو دیکھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک تسلسل سے بہتے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ دونوں رو رہے تھے، کوئی کسی کو چپ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اور آپ میرے پاپا کو بھی معاف کر دیں، وہ آپ کو جتنے بھی برے لگتے ہوں پر تھے تو میرے پاپا۔ تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا فری، اس سے تو مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے میری بیٹی کو جس محبت سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، پھر اسی محبت سے اس کا مرتے دم تک ساتھ نبھایا۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے آہستہ آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر نانی امی اندر آئیں اور ان دونوں کو یوں روتا دیکھ کر وہ جو خود کو بہت مشکلوں سے سنبھالے بیٹھی تھیں، یکدم خود پر سے بے اختیار کھوتی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اپنی یہ نواسی جن میں ان کی جان تھی، جس کے ناز اٹھاتے اور خیال رکھتے وہ بیٹی کا غم برداشت کر گئی تھی، آج جب اس کی جدائی کا لمحہ آیا تو انہیں اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یوں بے قراری سے روتا دیکھ کر وہ دونوں اپنا رونا بھول گئے۔ حمزہ شجاع احمد والشجاع احمد بعوض کوئی اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اس وقت تو اس کی توجہ کا مرکز اس کے ماما اور پاپا تھے، جنہیں بند آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑا مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پاپا تو ہمیشہ اس کے خیالوں اور خوابوں میں مسکراتے ہی آئے تھے، مگر آج تو ماما بھی مسکرا رہی تھی۔ کتنے خوش لگ رہے تھے وہ دونوں، وہ خود بھی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ماما، آپ نے ایک محبت کے پیچھے بہت سی محبتیں اور رشتے گنوائے تھے، آپ نے محبت اور رشتوں میں سے محبت چنی تھی، میں رشتے چن رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اپنے اس فیصلے پر میں کبھی پچھتاؤں گی نہیں۔ ماما اس کی بات سن کر پُر شفقت انداز سے مسکرائی تھیں۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں، ہولے سے اپنے سر کو اقرار میں ہلایا۔ اب وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ اپنا دل نکال کر دے رہے ہیں تمہیں حمزہ، اس کا بہت خیال رکھنا۔ رخصتی کے وقت پھوٹ پھوٹ کر روتی نانی امی نے حمزہ سے کہا۔ حمزہ نے یقین دلانے والے انداز میں ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ شجاع انکل اور نازیہ آنٹی نے ہر طرح اس کا خیال رکھنے اور اس سے اتنی ہی محبت دینے کی یقین دہائی کرا رہے تھے جتنی انہوں نے اسے دی تھی۔ رخصت کرتے وقت نانا ابا نے بڑی شدت سے گلے لگا کر اسے پیار کیا تھا، ہمیشہ رہنے کی دعائیں دی تھیں۔ گھر ابھی بھی مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب ہر سو خاموشی اور ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک اس کے چلے جانے سے جیسے سارا گھر ہی ویران ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے چلے جانے پر دل کی اداسی گھر کرتی محسوس کر رہے تھے، لیکن اس تھوڑی سی اداسی کے پیچھے ڈھیر ساری خوشی بھی تھی۔ اسے ایک بہت اچھا گھرانہ مل گیا، قدر کرنے والے لوگ مل گئے اور سب سے بڑھ کر ایک چاہنے والا شوہر مل گیا۔ اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کیا چاہ سکتے تھے؟ اب تو بس صرف دعائیں تھیں جو انہیں اس کی ان خوشیوں کو سدا قائم رہنے کے لیے ہمیشہ کرنی تھی۔ نانی امی گھر واپس آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ تمام افراد سو گئے، پورے گھر میں ہو کا عالم ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر لاؤنج میں اکیلے بیٹھے رہے، کتنی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھے اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے تو بجائے اپنے کمرے میں جانے کے ان کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے جس میں برسوں ہوئے انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دل مضبوط کر کے انہوں نے اس کمرے پر نگاہ ڈالی۔ وہاں کی ہر چیز ویسی ہی تھی، بالکل وہیں جیسے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ ہاتھ لگا لگا کر ایک چیز کو چھوا۔ اچانک ان کی نگاہ دیوار پر لگی اس تصویر پر پڑی۔ اس گھر کی کسی در و دیوار پر یہ واحد تصویر تھی جو یہاں اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پاپا! وہ تصویر سے نکل کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جانے پاپا! اس کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تھیں، اسے خود سے لپٹانے کے لیے، بہت سا پیار کرنے کے لیے۔ وہ اپنی پذیرائی کا یہ انداز دیکھ کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ کیا کوئی اپنے پیاروں سے اس طرح بھی کرتا ہے؟ کیا یوں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ انہوں نے اس سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے کب چھوڑا تھا؟ آپ نے میری واپسی کا ہر دروازہ بند کر دیا تھا، وہ ان کے شکوے کے جواب میں روٹھے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا اور تم نے میری بات مان لی، اپنے پاپا سے ضد باندھ لی کہ ہاں اب جیتے جی کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ ذرا سا بھی پاپا کے دل کا خیال نہ کیا، یوں ہی خاموشی سے موت کو گلے لگا لیا۔ وہ آنسو بہاتے شکایت بھرے انداز میں بولے۔ وہ اسی طرح سے گلے سے لگائے روئے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر لگتا تھا آتے ہوئے، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا آپ میری شکل دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیں گے، کہیں گے ہم نہیں جانتے تمہیں، ہماری بیٹی تو مر چکی ہے، تم آتی تو صحیح۔ میں کتنا بھی ناراض تھا، مجھے کتنا بھی غصہ تھا، مگر سینے میں ایک باپ کا دل تو موجود تھا جو بیٹی کی بڑی سے بڑی خطا معاف کرنے کو تیار تھا۔ کیا تمہیں معاف کرنے کے لیے میں خود تمہارے پاس آتا؟
وہ اس کی بات کے جواب میں روتے ہوئے غصے سے چیخے۔ پھر کتنی دیر تک وہ روتے رہے تھے۔ کمرے میں ان کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ بیٹی کی موت پر رو رہے تھے۔ دل کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی اپنے پاپا کو کبھی بھولی نہیں تھی۔ اچانک ان کی تصویر میں فریہ کا سراپا لہرایا۔ اسی نے تو یہ پھانس ان کے دل سے نکالی تھی۔ اسی نے تو آج انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ وقت نے ان کی زوفشا کو مہلت نہیں دی، ورنہ وہ ضرور آتی اپنے پاپا کو منانے، ان کی ساری ناراضگیاں دور کرنے۔ دلہن بنی روتی بلکتی اپنی ماں کے لیے معافی مانگتی، ان سے التجائیں کرتی کہ میری ماما کو معاف کر دیں۔ انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کس قدر حساس ہے۔ وہ نواسی کو بڑی محبت اور بڑے پیار سے یاد کر رہے تھے۔ وہ اب کمرے میں موجود چیزوں کو صرف زوفشا ہی کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ فریہ کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب چیزیں پچھلے کئی برسوں سے اس کے استعمال میں بھی تو رہی تھیں۔ بک شیلف میں سجی کتابوں کو محبت سے اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سی کتابیں فریہ کی بھی تو تھیں۔ اچانک ایک کتاب واپس رکھتے اس میں سے ایک کاغذ گرا۔ انہوں نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے واپس کتاب میں رکھنے لگے۔ واپس رکھتے کاغذ پر لکھے ایک جملے پر اتفاقاً ان کی نگاہ پڑ گئی۔ تمہاری زندگی کے سب سے اہم موڑ پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، لیکن ابھی میں خود میں اتنا حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہا۔ یوں ہی بے خیالی میں پڑی وہ نگاہ ایک دم سے ان کے کاغذ پر جم گئی۔ انہوں نے وہ مڑا ہوا کاغذ پورا کھولا اور اپنے سامنے کر لیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اختتام تم آتے آتے وہ دل تھام کر نڈھال سے ہوتے کارپٹ پر بیٹھتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کیا فری؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری خاطر ایک ایسی قربانی دے ڈالی جو میں نے تم سے کبھی مانگی ہی نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ انہیں پتا چلا کہ وہ فریہ عبد الرحمن کو بالکل نہیں جانتے۔ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لڑکی ان باپ بیٹی کی اس کہانی کا مرکزی کردار بن گئی ہے۔ وہ کہانی کو اپنے من چاہے انداز میں اختتام تک پہنچا رہی ہے۔ پاگلوں کی طرح وہ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز کو ٹٹولنے لگے، یوں جیسے اس تمام سامان میں سے وہ کہیں نہ کہیں فریہ کو ڈھونڈ لیں گے، اس فریہ کو جسے وہ بالکل بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے میز کی دراز میں رکھی ہوئی ڈائری نکالی۔ یہ رائٹنگ زوفشا کی نہیں تھی۔ یہ کس کی رائٹنگ تھی وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ ڈائری ہاتھ میں لیے گرنے والے انداز میں نیچے بیٹھ گئے۔ آج بے اختیار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں ایک عام سی لڑکی ہوتی جو ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوتی۔ زندگی میں کہیں کوئی ناہمواری اور الجھاؤ نہ ہوتا، میرا کوئی ماضی نہ ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا ساتھ تو پھر میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کرتی، کبھی تمہارا دل نہ توڑتی۔ تم سے محبت جو کسی شعوری کوششوں کا نتیجہ نہیں، جو پتہ نہیں کب کس لمحے میرے دل میں پیدا ہوئی اور پھر میرے ساتھ پلی بڑی جوان ہوئی، میں کبھی اس محبت سے منہ نہ موڑتی۔ لیکن بات یہی تو ہے کہ فریہ عبد الرحمن ایک عام لڑکی نہیں، اس کی زندگی ایک وعدے سے جڑی ہے، وہ وعدہ جو پیدا ہوتے وقت اس کی ماں نے اس سے لیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا دل توڑ آئی تھی، ان سے ان کی اکلوتی بیٹی، ان کی زندگی کی واحد خوشی میں نے چھین لی تھی۔ تمہیں میری غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، میرے سب قرض ادا کرنے ہیں۔ اولاد ہی والدین کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ جب کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہ شخص جنازے کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میرے والدین کے ذمے کسی کا قرض تھا تو وہ آئے اور مجھ سے اپنے قرض وصول کر لے۔ جب تک تمام قرض ادا نہ ہو جائیں اس شخص کی اللہ کے ہاں بھی بخشش نہیں ہوتی، اور مجھے ماما کا وہ قرض چکانا ہے۔ ماما کی طرف سے نانا ابا سے معافی مانگنی ہے، انہیں ان کا کھویا ہوا مان لوٹانا ہے۔ وہ مان جو ماما نے توڑا تھا اسے میں نے انہیں واپس کرنا ہے۔ ماما کی روح کو سکون پہنچانا ہے، انہیں ان کی کھوئی ہوئی جنت لوٹانی ہے۔ ہاں، ہمارے ماں باپ ہماری جنت ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ دے کر حاصل ہو جاتی ہیں، پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہے۔ نانا ابا نے ماما کو کبھی بد دعا نہیں دی ہوگی، پھر بھی ماما ساری زندگی ناخوش رہیں۔ ان کی گرد محبت تھی، خوشیاں تھیں، دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر وہ پھر بھی ناخوش تھیں۔ محبت کا وہ محل جو انہوں نے بڑی محبت سے تعمیر کیا تھا، اس میں وہ ایک لمحہ بھی خوش نہیں رہیں، اس لیے کہ اس محل کی بنیادوں میں ماں باپ کی آہیں، سسکیاں اور آنسو شامل ہو گئے تھے۔ ہم مشرق کی لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ محبت شاید ہمارے بس کا روگ نہیں، ہمارا خون خمیر شاید اس جذبے کے لیے موزوں نہیں۔ ہم محبت کر بھی لیں تو اسے نبھانا مشکل، اور اگر نبھا لیں تو زندگی گزارنا مشکل۔ محبت میں ہونے والی وہ لمحہ بھر کی لغزش، وہ ایک پل کی خود غرضی، مجھے اپنی محبت حاصل کرنی ہے کسی بھی قیمت پر، وہ پھر ہمیں نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔ پھر وہ محبت جو ہم نے بہت لڑ کر اور دنیا سے ٹکر لے کر حاصل کی ہوتی ہے، ہمیں اپنا سب سے بڑا گناہ لگنے لگتی ہے، ایسا گناہ جس پر ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پل شرمندہ ہوتے ہیں۔ ہم محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں،
مگر خود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ میں نے ماما کی زندگی سے بس یہی سبق حاصل کیا ہے۔ فریہ عبد الرحمن اگر ایک کتاب تھی تو آج سے پہلے انہوں نے صرف اس کا ٹائٹل ہی دیکھ رکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ اسے ورق پڑھ رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی بچی جس کی انگلی تھام کر وہ اپنے ساتھ اسپین سے پاکستان لائے تھے، آج اتنی بڑی ہو گئی تھی، اتنی بڑی ان کے قد سے بھی بڑی۔ اپنے لیے خود تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں جن کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا۔ میں کوئی لاوارث تو نہیں جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی پھروں۔ میرے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے والے اللہ کا شکر ہے موجود ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کہاں ایڈمیشن لینا چاہیے؟ جہاں آپ کہیں گے میں وہیں ایڈمیشن لوں گی۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں نانا، آپ کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کھانا پینا، نہ تیار ہونا، نہ کسی سے ملنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ فری نانا کی جان تجھ پر قربان۔ فری اتنا پیار تھا تمہارے دل میں میرے لیے، اتنا زیادہ۔ نہیں فری میری جان، اپنے بوڑھے نانا کو یوں اتنا زیر بار نہ کرو، اسے اس قدر مت چاہو۔ جو کچھ تم نے میرے لیے کیا وہ میں نے تم سے کبھی مانگا بھی نہیں۔ تم نے وہ قرض اتارے جو تم پر واجب بھی نہیں تھے۔ تم پر کوئی قرض نہیں تھا فری، تم پر کوئی قرض نہیں تھا۔ وہ کمزور اور بوڑھا نانا نواسی کی اس محبت اور وفا پر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ نہ وہ باپ فاروق احمد کوئی مختلف باپ تھا، نہ وہ بیٹی ذوالفشا فاروق کوئی بہت منفرد بیٹی تھی، بہت مختلف اور منفرد۔ سب سے خاص وہ بیٹی اور نواسی فریہ عبد الرحمن تھی۔ ان کا ایک عمر کا تجربہ، ذہانت، علم، مشاہدہ، لوگوں کو لمحہ بھر میں سمجھ لینے اور چہرہ پڑھ لینے کا دعویٰ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے کی چھوٹی سی بچی ان کے عمر بھر کے تجربے، علم، فہم و فراست اور عقل و دانش کو بڑے آرام سے ہراتی ہوئی دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انہیں لگا وہ ان سے بہت اونچائی پر کھڑی ہے۔ اس کے آگے انہیں اپنا قد بونے جتنا نظر آ رہا تھا۔ میں خود اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کون سا موقع ہے امریکہ جانے کا، لیکن اسے آنٹی، انکل اور زہیب بہت یاد آ رہے تھے۔ مجھ سے پکا وعدہ کر کے گیا ہے کہ تمہاری شادی سے پہلے کراچی آ جاؤں گا۔ ان کے کانوں میں اس کی ہنستی مسکراتی آواز گونج رہی تھی۔ اپنی عقل اور تجربے کے ضم میں وہ کبھی سچائی جان ہی نہیں پائے۔ اچھا سعد امریکہ چلا گیا، وہاں وہ امریکہ جانا آنا تو لگا ہی رہتا ہے۔ اتنے دن لگا دیے واپس نہیں آیا۔ ہاں بھائی، یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے امریکہ خوابوں کی نگری اور زمین پر جنت بنا ہوا ہے، جسے دیکھو بھاگنے کی دھن میں لگا ہے۔ ایک طرف یہ نوجوان منہ بھر بھر کے امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، اسے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی منہ سے امریکن ایمبیسی کے باہر ویزا کے لیے قطار لگائے کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ تو خوش قسمت ہے اسے ویزا کے لیے کسی قطار میں بھی نہیں کھڑا ہونا پڑتا۔ پھر وہ یقیناً کب تک بیٹھا حب الوطنی کے راگ الاپتا۔ فریہ اداس نظر آ رہی ہے، وہ ساتھ کے جانے پر اداس ہے۔ دونوں میں دوستی بھی تو بہت تھی۔ اسے فکر ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو ساتھ شادی پر نہ آئے۔ ان کی مختلف اوقات میں سوچی گئی باتیں اس وقت قہقہا لگا لگا کر ان پر ہنس رہی تھیں، ان کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ اب وہ کمرے میں بکھری تمام اشیاء کو واپس ان کی اصل جگہ پر پہنچا رہے تھے۔ تمام چیزیں ان کی اصل مقام پر رکھ دینے کے بعد انہوں نے سب سے آخر میں وہ قد بالکل اسی طرح فولڈ کر کے جس حالت میں وہ انہیں ملا تھا واپس اسی کتاب کے اندر رکھ دیا تھا۔ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ ان کی چیزوں میں کوئی گھسا تھا۔ شادی کی مصروفیات اور افراتفری میں وہ خط کسی مناسب جگہ پر رکھنا بھول گئی ہوگی، اور اب یقیناً اس سے فراغت سے ملتے ہی پہلی فرصت میں وہ خط یاد آئے گا۔ وہ اسے کسی کی بھی نظروں میں لائے بغیر یا تو جلا ڈالے گی یا کسی ایسی جگہ رکھے گی جہاں کسی دوسرے کو دیکھ لینے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کا بھرم اور اس کی انا انہیں بڑی عزیز تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اگر وہ ان سب سے چھپانا چاہتی تھی تو پھر یوں ہی ٹھیک۔ وہ کبھی اس پر یہ ظاہر نہیں کریں گے، وہ کبھی اسے یہ بات نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے سب اصل پا لیا ہے۔ کل جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ان سے ملنے آئے گی تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہلکا سا بھی اسے شک نہ ہو کہ انہوں نے سب کچھ جان لیا ہے۔ وہ جلدی جلدی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ آج کی یہ نماز ان کے لیے بہت اہم تھی۔ آج انہیں صرف اپنی جان سے عزیز نواسی کی خوشیوں کے لیے ہی دعائیں نہیں مانگنی تھی، بلکہ اپنے اللہ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، وہ گناہ جو انجانے میں پچھلے کئی برسوں میں ان سے سرزد ہو رہا تھا۔ میں تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، تیرا ہر حکم مانتا ہوں، پھر بھی تو نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میری بیٹی مجھ سے چھین لی، میں اس سے مل بھی نہ سکا، اسے دیکھ بھی نہ سکا، اس سے کوئی بات بھی نہ کر سکا، اور تو نے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ میں تجھے کبھی نہیں بھولا اور تو نے مجھے بھلا دیا۔ وہ اللہ کے ساتھ اپنی عبادتوں اور نیکیوں کا حساب کتاب کرنے لگے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ وہ مالک ہے اور وہ خود اس کے عاجز بندے۔ انہیں اس کے ساتھ ضد کرنے کا کوئی حق نہیں، انہیں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں یوں ہی روٹھا رہوں گا۔
70 سال کا وہ بوڑھا اپنی بچگانہ ضدوں پر شرمسار گیٹ کھول کر باہر نکلا تھا، مسجد جانے کے لیے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، اسے منانے کے لیے۔ اب اس گھر میں ذوالفقار فاروق کا نام لیے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب اس کا نام لینے والا کبھی بھی گناہگار قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ آج اس روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت دوسرا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور میری دلہن سے زیادہ خوبصورت کسی کی دلہن نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی گرم جوشی اور محبت سے بھرپور لہجے میں بول رہا تھا۔ سرخوشی اور والہانہ پن اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا، یوں جیسے اس نے ایک دولت پالی ہو۔ وہ سر جھکائے ہوئے کچھ نروس سی بیٹھی تھی۔ حمزہ اس کے شرمائے ہوئے انداز کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار ممی سے تمہارے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس لڑکی کی صرف شکل ہی میں مغربیت کی جھلک ہے، باقی اس کا ہر انداز مشرقی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا بولا تھا، زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہو، اتنی زیادہ مشرقی بھی نہیں ہوں میں۔ اسی طرح سر جھکائے ہوئے وہ بہت آہستگی سے بولی۔ حمزہ اس کی جواب پر بہت ہنسا۔ یہی بات اگر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتی تو میں یقین کر بھی لیتا۔ وہ چھیڑنے والے انداز میں بولا، اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ ہنی مون پر کہاں چلیں؟ جگہ کا انتخاب تم کرو۔ کچھ دیر بغور دیکھنے کے بعد وہ اس کے نروس سے انداز کو انجوائے کرتے ہوئے موضوع تبدیل کر کے بولا، اسپین۔ اس نے سوچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس سے یہ تصدیق بھی نہیں چاہی تھی کہ جہاں وہ کہے گی کیا وہ واقعی وہاں لے کے بھی جائے گا، یوں جیسے اسے یقین تھا کہ حمزہ جو کہہ رہا ہے وہ واقعی کرے گا۔ وہ اس کے منہ سے اسپین کا نام سن کر مسکرایا تھا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ فریہ اسپین کیوں جانا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہاں وہاں جانے میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ وہاں تمہیں یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ وہاں بکھرے حسن سے متاثر ہو کر میں کسی اسپینش حسینہ پر عاشق ہو جاؤں گا۔ وہ خود بھی اس بات سن کر ہنس پڑی۔ ہاں ایک وجہ تو یہ بھی ہے، لڑکی اپنے شوہر کی شرافت پر شک کر رہی ہو، شرم کرو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بڑے غور سے اس انگوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے حمزہ نے اسے بہت پیار سے پہنائی تھی۔ آج میں اتنا خوش ہوں فریہ کہ تمہیں بتا نہیں سکتا، یہ خوبصورت سا دل آج میرا ہو گیا ہے۔ اپنے شوہر کے شانے پر سر رکھ کے محبت کے گیت سنتی فریہ عبد الرحمن کے دل میں دور دور تک پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی ملال، کوئی پچھتاوا دامن میں نہیں تھا۔ میری محبت کے محل کی بنیادوں میں کسی کے ارمان اور آرزوئیں نہیں سسک رہیں۔ وہ اپنے لیے اس کی والہانہ اور شدید محبت کا بے ساختہ اقرار سنتے ہوئے سوچ رہی تھی، زندگی پھر مجھے موقع دے، میں فرض کر لوں کہ مجھے دوسری زندگی ملے، فیصلے کا اختیار پھر میرے ہاتھ میں دیا جائے، ایک رشتہ یا بہت سے رشتے، ایک چاہت یا بہت سی چاہتیں، ایک محبت یا بہت سی محبتیں، تو میرا انتخاب ہر بار رشتے، چاہتیں اور محبتیں ہی ہوگا۔ میں ہر بار انہی کو منتخب کروں گی۔ اس نے پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔